میں ابھی کراچی میں چند مہینوں پہلے ایک بڑی گیدرنگ میں بیٹھا جہاں ایک جنازہ تھا، جہاں کراچی کے بلکہ پاکستان کے ٹاپ لوگ بیٹھے تھے جو مالی لحاظ سے بہت افلوئنٹ ہیں، دنیاوی لحاظ سے بہت اوپر ہیں۔ تو ذرا بات ہوئی حالات پہ، کیونکہ آج کل لوگ مجلسوں میں بیٹھ کے کبھی حکمرانوں کو کوستے ہیں، کبھی آرمی کو کوستے ہیں، کبھی پولیس کو کوستے ہیں، کبھی سیاستدان کو کوستے ہیں۔ وہاں بھی یہ حالات شروع ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں پریشان؟ کہتے ہیں صحیح میں حالات بہت خراب ہیں۔ میں کہا حالات تو خراب ہیں، حالات ڈسکس ہوئے تو جو سب سے زیادہ بول رہے تھے بھائی، میں نے کہا آپ ابھی کس گاڑی میں آئے ہیں؟ کہا میرے پاس لینڈ کروزر ہے۔ میں کہا کتنے کی ہے؟ کہا 4 کروڑ روپے کی ہے۔ حالات بہت خراب ہیں ان کے، 4 کروڑ روپے کی گاڑی چلا رہے ہیں۔ گھڑی ان کے پاس ہاتھ میں رولیکس تھی جو 50 لاکھ کی تھی۔ حالات بہت خراب ہیں۔ 2 فون تھے جیب میں، ایک آئی فون ایک سیمسنگ، جن کی پرائس مل کے 5 لاکھ ہوتی۔ حالات بہت خراب ہیں۔ 10,000 گز کے گھر میں رہتے ہیں جس میں 20 کمرے ہیں، 24 ٹوائلٹس ہیں، 24 اے سی ہیں اور 6 گاڑیاں باہر پارک ہیں۔ حالات بہت خراب ہیں۔ دوسرے بھائی سے پوچھا، وہ مرسیڈیز ای کلاس میں آئے تھے جو 2 کروڑ کی گاڑی ہے، ان کا بھی گھر 10,000 گز کا تھا۔ حالات بہت خراب ہیں۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، حالات ان چیزوں سے صحیح نہیں ہوتے، حالات کوئی اور چیز ہے نا۔ جس فیلڈ سے میں آ رہا ہوں نا، وہاں مالی لائن کے بھی اوپر کے لوگ ہیں اور شہرت کے لائن کے اوپر کے لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ حالات انہی لوگوں کے خراب ہوتے ہیں جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں نا، سیلیبریٹیز جن کو اللہ نے مشہور بھی کیا ہوتا ہے، مال بھی دیا ہوتا ہے۔ اکثریت نہیں، 99% یا تو ڈپریشن سے مرتے ہیں یا ڈرگز لے کے مرتے ہیں یا سوسائڈ کرتے ہیں نا۔ تو حالات اس کا نام نہیں ہے۔ یہ جو برگیڈیئر صاحب کام کر رہے ہیں، میرے اور بہت سارے دوست ہیں، شاہد آفریدی ہے، بہت زبردست ماشاءاللہ، اللہ اس سے کام لے رہا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کیا مدد کرے۔ لیکن ایک بات آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک اتنی خوبصورت قرآن کی آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ قرآن اٹھائیں نا آپ، قرآن سے اچھی کتاب ہے، اس کو سب مانتے ہیں۔ قرآن کے شروع میں ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب پہ شک نہ کرنا، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تم متقی بن جاؤ، تقوی بنا لو، میں تمہیں ہر مشکل سے خود نکالوں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ سے پہلے دنیا میں بنی کعبہ، اور جب دین ختم ہوگا کعبہ کو اللہ اٹھا دیں گے انسان بننے کی جگہ۔ اگر ایمان تقوی نہیں ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ جانور سے بھی بدتر ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ سارے جانور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو درخت ہے نا، یہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم قیام میں کرتے ہیں۔ رکوع میں چوپائے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم رکوع میں نماز پڑھتے ہیں۔ سجدے میں رینگنے والے جانور کرتے ہیں، پہاڑ بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں۔ یہ ساری عبادت جانور بھی کرتے ہیں، ساری مخلوق عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایمان اور تقوی کے بغیر نہ اللہ مدد کریں گے، جو آج نظر نہیں آ رہی نا۔ پچھلے سال کراچی کی بارش نے پورا کراچی تباہ کر دیا۔ 20 سال سے جو ہے پاکستان کی فصل خراب ہو رہی ہے۔ میں سندھ گیا تو پانی 850 فٹ نیچے چلا گیا، میں کوئٹہ گیا 900 فٹ نیچے چلا گیا۔ تو مجھے ان کا ہیڈ آیا کہ سعید بھائی بتاؤں، لاہور کا پانی بھی 800 فٹ میٹھا نیچے چلا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سردی آہستہ آہستہ لاتے ہیں، گرمی آہستہ آہستہ لاتے ہیں، عذاب بھی آہستہ آہستہ لاتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دنیا میں ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجیں گے، بڑے عذاب سے بچانے کے لیے۔ میری اپنی زندگی میں مجھے آسٹریلیا نیوزی لینڈ بہت پسند ہے۔ 20 سال پہلے 89 میں بھائی معین العتیق اور میں نے سفر کیا، کیا جگہ ہے۔ لیکن آج آسٹریلیا توبہ توبہ، وہاں ڈراؤٹ پڑا ہے پانی کا، گاڑی صاف نہیں کرتے پانی سے، وہاں جانوروں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، پانی نہیں ہے، وہاں بش فائرز بہت ہیں، وہاں خودکشیاں بہت ہیں، وہاں ڈپریشن بہت ہے۔ ابھی میں نیوزی لینڈ سے بھی ہو کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ، مثال بیان کرو اس بستی کی۔ مثال میں اپنے پاس سے دے رہا ہوں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن میں اطمینان میں تھی، یاتی ہر اس کو رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے ان کو روزی آ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ آج پاکستان بھی آہستہ آہستہ بھوک اور خوف کا لباس پہنا رہا ہے، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو روزی کا وعدہ کیا آسمان میں، نیچے سایہ اترتا ہے، سائے میں دھوکہ نہ کھانا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ رِزْقُهَا، زمین کی جتنی جاندار مخلوق ہے اس کی روزی ایک اللہ کے ذمہ ہے، باپ کے بھی ذمہ نہیں ہے۔ اگر باپ کے ذمہ ہوتی
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ جانے سے 9 بیویاں بھوکی نہ ہوتی، حسن اور حسین بھوکے نہیں ہوتے۔ اگر باپ کے ذمہ ہوتی تو ابراہیم السلام وادی غیر ذی زر میں حضرت حاجرہ کو، اسماعیل السلام کو نہیں چھوڑتے۔ ہم سب کچھ کریں، گزارش یہ ہے کہ شاہد کو بھی میں نے کہا کہ ان کو ایمان و تقوی کی بھی دعوت دو، کہ کوئی کسی کی بھوک نہیں مٹا سکتا۔ اللہ فرمانے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب فقیر ہو، صرف اللہ غنی ہے۔ فرمایا تم بھوکے ہو، اللہ تمہیں کھلاتا ہے، تمہارے پاس کپڑے نہیں، اللہ تمہیں پہناتا ہے۔ اللہ کو ساتھ لے لیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اللہ کو ساتھ لے لیں، اللہ ہمیں اتنا دے گا۔ اللہ کی قسم، پاکستان پوری دنیا پھروں، ایسا ملک دنیا میں نہیں ہے۔ مکہ مدینہ اللہ کا چناؤ ہے، لیکن میرے بہت سارے دوست ہیں امریکن، جرمنی کے لوگ جو ریورٹ ہوئے مسلم، وہ کہتے ہیں پاکستان میں آتے ہیں ہمارے دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کے کسی علاقے میں نہیں۔ پاکستان میں صرف 2 کمیاں ہیں، ایمان و تقوی میں محنت نہیں ہے۔ جس چیز کی محنت ختم ہو جائے، دودھ پہ محنت چھوڑ دیں، دودھ پھٹ جاتا ہے، محنت کریں گے تو کھیر بن جائے گی۔ انسان اتنا قیمتی چیز ہے، جس پہ محنت کرتا ہے اس کو فون بنا لیتا ہے، لوہے پہ محنت کر کے ہوائی جہاز بنا لیتا ہے۔ بیچارے انسان نے اپنے اوپر محنت چھوڑ دی، دوسروں پہ شروع کر دی۔ تو میرے بھائیوں گزارش ہے کہ انسان بننے کی محنت، اور کوئی انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز انسان ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن جیسے ڈاکٹر بننے کی محنت ہے، جیسے انسان بننے کی محنت ہے، میں بھی محنت کر رہا ہوں۔ صرف آپ سے گزارش ہے، دن میں 1 گھنٹہ نکال لیا کر بس۔ ہم گئے تھے 1997 میں غالباً انڈیا۔ میری زندگی میں پہلی دفعہ 1.25 لاکھ آدمی کے سامنے میں نے میچ کھیلا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ تو وسیم اکرم کپتان تھا، میں وائس کپتان۔ ہم نے گراؤنڈ کا چکر لگایا، اتنی گالیاں پڑ رہی تھیں جو ہم بتا بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد پاکستان سے دھمکیاں تھیں، ہار کیا ہوگے تو قتل کر دیں گے، آگ لگا دیں گے، وہ الگ دھمکیاں تھیں۔ تو ہم 26 پہ 6 آؤٹ ہو گئے، 26 پہ 6 آؤٹ ہو گئے۔ اب ڈریسنگ روم میں کیا حال تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں وہاں گیم شپ نہیں چلتی، وہاں دل چلتا ہے۔ وسیم اکرم بہت دلیر آدمی تھا، وقار یونس، یہ گریٹ پلیئرز جتنے ہیں نا، عمران خان، سلیم ملک، جاوید میاں، یہ اپنے دل کی وجہ سے گریٹ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ محنت کی ہے، اور فرمایا کہ جس کا دل ٹھیک ہو جائے اس کا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، جس کے دل میں فساد آ جائے سارے جسم فساد آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ نہ تمہیں مال نفع دے گا، نہ اولاد نفع دے گی، بس جو قلب سلیم لے کے آئے گا اس کو اللہ نفع دیں گے۔ میں آپ کو صرف ہارٹ بنانے کی 4 چیزیں قرآن سے بتا رہا ہوں، آدھا گھنٹہ نکال لیا کرو، مجھے دعائیں دو گے۔ میں نے امریکہ میں 14,000 کلومیٹر سفر کیا۔ جب مجمع آتا تھا نا روزانہ، میں 200-250 آدمی بیان کرتا تھا، آدھا مجمع خودکشی کے لیے تیار تھا۔ اللہ کی قسم، حالات کسی کے سے، اور کوئی مائی کا لال حالات صحیح نہیں کر سکتا۔ اللہ لہ الخلق والامر، اللہ کہنا ساری تخلیق میری ہے، حکم میرا چلتا ہے۔ اگر حکمران، اچھا کوئی مجھے کہتا ہے جی آپ کے کپتان جو ہیں وہ حکم بنے اور آرمی ان کو لے کے آئیے، میں کہا بھائی یہ شرک کی باتیں نہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں توتی الملک من تشاء، حکومت میں دیتا ہوں، وتنزع الملک ممن تشاء، حکومت میں چھینتا ہوں۔ لیکن حکومت کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حکومت تو اللہ دیتے ہیں، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ نمرود کو حکم دی، حکم اللہ کا چلا۔ فرعون کو حکومت دی، حکم اللہ کا چلا۔ چھری اللہ نے ابراہیم السلام کے ہاتھ میں دی، لیکن کاٹ نہیں رہی تھی کہ چھری میں اللہ حکم چلتا۔ میری آپ سے صرف گزارش ہے، اس دل کو بنا لو مرنے سے پہلے۔ کیوں؟ یہ جو ہے نا اس وقت اندھا ہوا ہے، جب آدمی مرے گا نا تو پتہ کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اپنی حیات کے لیے آگے سامان بھیج دیتا۔ قرآن نے اس دنیا کو حیات کہا ہی نہیں، جس میں ہم اتنا زور لگا رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ تو دنیا نظر کا دھوکہ ہے۔ میں نے 20 سال کی ڈبکی ماری ہے، ایک آدمی کو کامیاب نہیں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ نظر یہاں بھی ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو عقل سے خالی ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ تو ہے لیکن اندھی پڑی ہے، لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن بہرے دل کے، اولئک کالانعام بل اضل، یہ جانور نہیں اس سے ہی بدتر ہے۔ یعنی جس نے دل کی عقل نہ کھولی، یہ جو عقل ہے سر والی، یہ بہت بیکار ہے۔ میرے والد صاحب 83 سال کے ہیں، پنجابی ہیں، لاہوری ہیں۔ لاہور کا مطلب ہوتا ہے لاہور، ہور لے کے لاہور، تو پنجابی میں لاہوری، والدہ بھی پنجابن ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ کھانے کی شوقین ہے۔ تو کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کوئی بکری گوشت کھا رہی ہو، مر جائے گی گوشت نہیں کھائے گی، اور کبھی شیر گھاس نہیں کھائے گا مر جائے گا۔
لیکن ایک ڈیسنٹ آدمی پڑھا لکھا، میرا باپ سول انجینئر ہے، پڑھا لکھا دیندار بھی ہے، رمضان میں جلیبیاں آتی ساری کھا جاتا ہے. اب شوگر کا مریض ہے، اس سے جلیبی کنٹرول نہیں ہوتی، بکری گوشت نہیں کھاتی، شیر گھاس نہیں کھاتا، اچھا بھلا ڈیسنٹ پڑھا لکھا آدمی، دیندار آدمی ساری جلیبی کھا گیا. تو یہاں سے انسان بہت کمزور ہے. اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا، دل سے بنایا. دل بننے کے 4 راستے ہیں، 4 کام آپ کو بتا رہا ہوں. آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ دن میں نکال لینا. پہلی چیز، روزانہ محتاج بن کے روزانہ اللہ سے ہونا سنو. یہ 2 کان ہے نا، اللہ سے ہونا سنو کہ اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ فرماتے ہیں میری مرضی کے درخت سے پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ بات کان نہیں سن رہی. آج کان کیا سن رہی ہے؟ بائیڈن یہ کر سکتا ہے، ڈالر یہ کر سکتا ہے، عمران خان صاحب یہ کر سکتے ہیں، آرمی یہ کر سکتی ہے، اور انڈیا یہ کر سکتی ہے، اور چائنا یہ کر سکتی ہے. یہ سب شرک ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ نمرود نے آگ جلائی، لیکن 40 دن آگ میں اسلام رہے، اللہ نے ان کا ایک بال بھی جلنے نہیں دیا. پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود، ایک بچے کو مار نہیں سکا. میرے دوستو، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی جی، تم بھی صبح شام اپنے نفس کو ان مجلسوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جہاں صبح شام لوگ اللہ کو پکارتے ہیں. نبی کو حکم ہے، آپ بھی سنیے. گزارش ہے 5 منٹ نکال کے اس کان کو سنایا کرو. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر. جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے. چائنا کی وجہ سے نہیں، انڈیا نہیں، امریکہ نہیں. یہ سب شرک ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چاچا تھے، 12 چاچا تھے، 10 کلمہ نہیں پڑھ سکے. اللہ کی مرضی نہیں تھی. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، بیوی بچہ ہدایت بھی نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں تھی. نبی بھی چاہ رہے ہیں لیکن اللہ نہیں چاہ رہے تو مرضی پوری نہیں ہو رہی. تو اس کان کو ایک بات سنائیں. قرآن میں کہا عقل کیسے بنتی ہے؟ فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. جو بات کو دھیان سے سنے اور جو اس میں سمجھ آ رہی ہے اس کی اتباع کرے. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم الالباب. یہ پکے ہدایت یافتہ عقل مند لوگ ہیں. عقل اور ہدایت ملتی ہے سننے سے. آج سچ بتا رہا ہوں، نہیں سنتے ہم اللہ کو. سارا دن دنیا دنیا دنیا. پتہ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ گھٹیا ترین چیز، گندی ترین چیز. آج ساری فکر ہماری دنیا کی ہے. صبح اٹھتے ہیں موبائل کھولا دنیا، مسجد میں دنیا، نماز کے بعد دنیا. تو پہلی چیز، میں بھی ایسا ہی، آپ تو بہت نیک لوگ ہو، اللہ کی بات سن رہے ہو، میں تو سنتا بھی نہیں تھا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان شر الدواب من عند اللہ ثم البکم الذین یعقلون. کائنات کی بدترین مخلوق ہے، نہ جو اللہ کو سنتی ہے نہ اللہ کو بولتی ہے. پہلی چیز اللہ کو سن. نمبر 2، روزانہ اللہ کی تعریف کرو. اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. ابھی یہ میری تعریف کر رہا تھا نا بھائی، اللہ اس کو جزائے خیر دے. اور یہ بریگیڈیئر صاحب مجھے کتنی اچھی لگ رہی تھی. ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو شکایت کی کہ جو نماز پڑھتا ہے سورہ اخلاص پڑھتا ہے. کہا بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ ہمارے نبی نے پوچھا. کہا مجھے اس سے بہت محبت ہے. کہا اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے، تو جنت میں تو واجب ہو گئی تیری جنت. اللہ کو اپنی بہت تعریف پسند ہے. اللہ کے واسطے اللہ کی تعریف کیا کریں. اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے. مولوی صاحب نے آیت پڑھی نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہاں تک تو ہم سنتے ہیں کہ میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کی، عبادت کی. آگے جو آیت ہے نا، مَا أُرِيدُ مِنْهُ، ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا. روزی کمانا ہمارا مقصد نہیں. آج سب نے مقصد بنایا. وَمَا أُرِيدُ أَن يَطْعِمُونِ، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا اللہ بھوکا ہے نعوذ باللہ اس کو کھلاؤ. ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ تو بڑی طاقتور رزاق ساتھ میں. ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ اتنی دے گا. یوسف سے پوچھیں، میرے سے آ کے پوچھیں کہاں سے روزی آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے. وہ آ رہی ہے میں نے خواب میں نہیں دیکھی ہو، اور کام میرا سال میں 1 مہینے بھی نہیں ہوتا. اللہ کا فضل ہے. اللہ کا یہ تمہارا کام نہیں ہے. اے انسان، جو روزی میں نے ذمہ لے لی ہے اس کے تو خوار کیوں ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، روزانہ ہماری بہنیں بھائی اللہ کو بولیں. نمبر 3 چیز، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی کائنات پہ غور کریں. یتفکرون فی خلق السماوات. اللہ قرآن میں بتا رہے عقل مندوں کی علامت، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وجنوبا. اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے بستر پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب تنہا ہوتے ہیں کائنات کی بناوٹ غور کرتے ہیں. اللہ کہنے قرآن میں افلم یسیروا فی الارض، تم زمین میں کیوں سیر نہیں کرتے؟ فتکون لہ قلوب یعقلون بہا، تاکہ اللہ تیرے دل کی عقل کھول دے. آذان یسمعون بہا، تاکہ تیرا دل کا بہرا پن دور کر دے. فإنہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور.
खूब गौर से सुन लो, आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे होते हैं जो सीनों में है। ये दिल का अंधापन, इसकी अकल, इसका बहरापन, 4 चीजों से कुरान ने बताया सही होता है। अल्लाह से होना सुनना, अल्लाह से होना बोलना, अल्लाह से होना सोचना और अल्लाह के रास्ते में फिरना। मेरे पास पाकिस्तान टीम पिछले साल मिली, आखिरी बात सुना रहा हूँ, पिछले साल मेरे पास आई कि सही भाई ये बताएं कि 80s 90s में इमरान खान से लेके माजिद खान, चाहे मियांदाद, वसीम, वकार, शुएब, इंजमाम, यूसुफ, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आए, लेकिन आजकल क्यों नहीं है? मैंने कहा उसकी वजह है, मैंने मलीकेंड में क्रिकेट शुरू की थी अपने घर में, गैराज में छोटी सी जगह में जहाँ 4 गाड़ियां पार्क होती हैं। वहां से निकल के मैं अपनी गली में गया, वहां मैंने गली में क्रिकेट खेली। वहां से अपने मोहल्ले में गया, मलीकेंड में क्रिकेट खेली। वहां से मैं जोन में गया, वहां से कराची की टीम में, वहां से पाकिस्तान की टीम में, वहां से इंटरनेशनल। जब मैंने दुनिया में सफर किए मुख्तलिफ पिचेस पे, मुख्तलिफ मौसम में, अल्लाह ने मेरी क्रिकेट की समझ बढ़ाई। घर बैठ के क्रिकेट की नॉलेज आ सकती, क्रिकेट की समझ नहीं आ सकती। आज दीन की नॉलेज बहुत है, नमाज पढ़नी चाहिए, कितने पढ़ रहे हैं, फजर पढ़नी है, कितने पढ़ रहे हैं, औरतों को नहीं देखना चाहिए, कितने देख रहे हैं, पर्दा करना चाहिए, कितना पर्दा है, सब कुछ पता है, क्यों नहीं कर रहे? कि ये दिल इंसान को कराता है। मेरा दिल चाहता है 15 घंटे की फ्लाइट लेके अमेरिका चला जाता हूँ, लेकिन 5 मिनट की ड्राइव पे मस्जिद नहीं जा सकता। मेरा दिल चाहता है फजर में फिट हो जाऊं, 100 किलो का डंबल उठाता हूँ, लेकिन 1 किलो का सर्दी में कंबल मुझसे नहीं उठता। इंसान का दिल, हम लाहौर में रहते थे, वो हमारे लाहौरी रात को चिड़े खाने जाते थे, गुजरावाला, 2 घंटे की ड्राइव, दिल कर रहा है चिड़े खाओ, दिल चाह रहा है गवाल मंडी जाओ, दिल चाह रहा है जावेद की निहारी खाओ तो शकील की निहारी खाओ, दिल नहीं चाह रहा मस्जिद जाने को, दिल चाह रहा नया फोन खरीद लूं, दिल चाह रहा नई गाड़ी खरीद लूं। ये दिल इंसान के जिस्म का बादशाह है, इसको कुरान ने बनाने की 4 चीजें बताई हैं, इसको सुनो, अल्लाह से होने। क्यों? जब तक सिम में मोबाइल नहीं ना होगा, सिम मोबाइल में नहीं होगी, मोबाइल नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अफ्रीका में था, 5 शेरों से मेरी बात हुई थी, बब्बर शेर, आप में से कोई भी हरकत नहीं कर सकता। 5 बब्बर शेर बड़े साइज के, ये मौलवी बिल्कुल छोटा है, इससे भी डबल शेर, वो 5 इकट्ठे में अकेला। मैंने आधा घंटा उनको दावत दी, तोड़ियां लगाई, डराया, धमकाया, वो चुप खड़े थे। क्यों? कि वो सब पिंजरे में बंद थे, मैं खुला खड़ा था। अब पिंजरे में शेर की ताकत कुछ नहीं होती, अगर पिंजरे शेर का पोता बाहर खड़ा होता मैं उससे भी डर देता। शेर की ताकत जंगल में है, इस कलमे की ताकत दिल में जाहिर होती है, जैसे सिम की ताकत मोबाइल में, बीज की ताकत जमीन में। ये कलमा दिल में जाएगा, जो मैंने 4 तरीके बताए। कलमे को सुनो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की मर्जी के बगैर सारी कायनात मिल जाए, एक मच्छर का पर नहीं बना सकती। अल्लाह चाहे तो हामला उठनी पहाड़ी से निकाल दें, अल्लाह चाहे बगैर माँ बाप के बच्चा पैदा कर दें। ये दिल को समझाओ, सुन के, बोल के, सोच के, अल्लाह के रास्ते में फिर के, ये 4 काम करेंगे। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, अब कोई नबी नहीं आएगा। ये सब जरूरत है, इसको आला दर्जे में पूरा करें, अल्लाह की मदद करें। लेकिन हमारा अक्सर एक ही मकसद है, गधों का एक ही मकसद होता है, गाय भैंस का एक ही मकसद है। हमारा एक मकसद है, पूरी इंसानियत को अल्लाह का तारुफ कराएं। ये पहले नबी करते थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब ये हर औरत मर्द की जिम्मेदारी है। कुरान कहता है जो 5 काम करेंगे औरत मर्द, उन पे रहम करूंगा, जो हदीस सुनाई, बाकी पे कोई रहम नहीं है। जो मर्द औरत मिल के एक दूसरे की मदद करेंगे, अल्लाह के दीन को जिंदा करेंगे, नमाज को जिंदा करेंगे, ज़कात को जिंदा करेंगे, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, जो 5 काम करेगा सूरह तौबा में है, इसमें मदद करेंगे। मेरी बीवी मेरी मददगार है, मैं साल के लिए जाऊं माशाल्लाह इजाजत है, क्योंकि क्रिकेट में मैं 10 महीने घर से बाहर रहता था, उसको आदत है। तो फरमाया जो 5 काम, तबलीग का काम, नमाज कायम करना, ज़कात और अल्लाह रसूल की इताअत, जो औरत मर्द मिलके 5 काम करेंगे, बस इन पे रहम है, बाकी पे अल्लाह का कोई रहम नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि नियत के दर्जे में कर लें, इंशाअल्लाह ईमान तकवे को बनाएंगे, सारे काम करेंगे, अल्लाह आपकी भरपूर मदद करे, गैब से मदद करे, आपको किसी का मोहताज ना करे अपनी ज़ात के अलावा, और आपको हर शर से बचाए। और ऐसी और भी अल्लाह ताला जमातें खड़ी कर दे जो लोगों की खैरखाई के काम करे। लेकिन गुजारिश ये, दुनिया 60-70 साल ख़त्म हो जाएगी, आखिरत का एक दिन 50,000 साल का है, जहन्नुम का एक दिन 1000 साल का है। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम की आग से बचा ले, ये हमारा मकसद है। अल्लाह ताला हम आप सबको जज़ा कर दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।